Waiting for the slide change. My apologies. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you Asma for your kind introduction. میرا ٹاپک بہت سمپل ہے اینڈ اٹ از کرنٹ لینڈسکیپ آف ڈائبٹیز ان پاکستان. اور یہ جو نیکسٹ پوائنٹ ایڈٹ کیا ہے یہ آرگنائزرز نے کیا ہے، جو کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ خالی کلینکل کیئر آ جاتا ہے جب ڈائبٹیز کیئر کی بات کرتے ہیں، تو تھوڑا سا ریسرچ کا بھی لینڈسکیپ شیئر کریں. یہ کس طرف کو جا کے چینج ہوگا؟ ہو رہا ہے، اس طرف کروں گا تو ہو جائے گا، مجھے سمجھ میں آئے گا. تو یہ وہ لینڈ مارک سروے ہے 2017 کا، پرانا سروے ہے. منسٹری انوالو تھی، WHO انوالو تھا. ڈائبٹیز 26% نکلی پریویلنس، سیم ان اربن اینڈ رورل. اگر ادھر کوئی پوائنٹ چیک کرنے کا ہے یا نوٹ کرنے کا کہ آلموسٹ سیم اب ہمارا رورل اور اربن پریویلنس ہو گیا ہے، بہت کم ڈفرینس ہے اس میں. یہ 2014 میں ایک ایونٹ ہوا تھا پالیسی میکر، جس میں WHO انوالو تھی، منسٹری انوالو تھی، IDF انوالو تھا، ڈائبٹک ایسوسیشن، ہم بھی انوالو تھے، ورلڈ ڈائبٹیز فاؤنڈیشن. اس کے یہ 4 کی نوٹ جس کو آپ کہیں گے ڈیسیشنز تھے. 1 واز کیپیسٹی بلڈنگ، 1 واز پرائمری پریونشن اینڈ اویئرنیس، 1 واز پالیسی پلاننگ اینڈ ایڈوکیسی، اینڈ فائنلی ڈائبٹیز کیئر پروگرامز ایٹ نیشنل لیول. یہ 4 اس وقت کے ڈیلیبریشنز تھے، سمری تھی جس پہ یہ طے ہوا تھا ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز کام کریں گے یا کرنا چاہیے. کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر ہم کہاں تک پہنچے؟ بھائی یہ تمہارا ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، مگر چلاتے ہیں اس کو انشاءاللہ. تو ڈپلومہ کی بات کل بھی ہوئی، آج بھی ہوئی. تقریباً 20-25 سال سے ڈپلومہ ان ڈائبٹیز ٹرین کر رہے ہیں ڈاکٹرز کو. ماسٹرز کا پروگرام ڈاؤ میں شروع ہوا، اب پورے پاکستان میں اسپریڈ آؤٹ ہو رہا ہے. پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی نے پوسٹ فیلوشپ شروع کرائی، CPSP نے اپروو کیا. کل بھی میں نے کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، اب بہت زیادہ نیڈ ہے پورے نیشن وائڈ شارٹ کورسز کرائیں ڈائبٹیز کے فار پرائمری کیئر فزیشنز. اور NCD ڈائبٹیز کے مینیجرز بنانا ہو تو ماسٹرز پروگرامز کرانے چاہیے، جو کہ ہم شروع کرانا چاہتے ہیں. اس بارے میں اس دفعہ 2025 میں IDF میں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کو ان کی سروسز کی وجہ سے ان کی اپلیکیشن پر IDF کی ایک ممبر ایسوسیشن بنایا ہے. IDF کا رول یہ ہے کہ دا میکسیمم ایسوسیشن وچ یو کین ہیو فرام اے کنٹری آر 5 ایسوسیشنز آپ ایک وقت میں بنا سکتے ہیں ایک کنٹری کی. تو اب تک سب کو جو سینئر لوگ ہیں پتہ ہوگا 40 سال سے ایک ہی ایسوسیشن چل رہی تھی. اور میرا اس پہ بھی کہنا تھا کہ بھئی ایک ایسوسیشن از ناٹ انف ریپرزینٹیو آف 33 ملین پیپل ود ڈائبٹیز ان اے کنٹری. لیبنان کیا چھوٹا سا ملک ہے، 50 لاکھ کی آبادی، ان کی 3 ایسوسیشنز ہیں. اٹلی کی یورپ میں 5 ایسوسیشنز ہیں جو IDF میں. تو وی ورکڈ فار اٹ اینڈ بائی دا گریس آف آلمائٹی اللہ وی گاٹ دا پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی انٹو دا فورم آف IDF. یہ ڈپلومہ کی بات کل ہو گئی فیصل آباد کے اندر. بھائی یہ بہت ٹچی ہے، ایک ہی کرتا ہوں بیٹے، یہ تو آتا ہے نا ایک کرنے. چلو یہ میرے خیال میں پیلر سے رک جاتی کبھی. تو فیصل آباد میں ڈپلومہ شروع ہو گیا، نواب شاہ میں اب ڈپلومہ شروع ہو گیا. نائٹ کے اندر اور ڈیولپمنٹ سر آپ کی بات ہو گئی ہیں جب یہ پروفیسر مسرت وہاں چلی گئی ہیں. تو آئی تھنک تھنگز آر چینجنگ ایز ریگارڈس کیپیسٹی بلڈنگ آف ڈاکٹرز. اگلا ہمارا کہنا یہ تھا، اور یہ بھی 30 سال سے کہے جا رہا ہوں، کہ بھائی خالی ڈاکٹرز کافی نہیں ہیں. یو نیڈ الائڈ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز، یو نیڈ ڈائبٹیز ایجوکیٹرز، بیہیویئرل تھراپسٹ، بیہیویئرل ایکٹیوسٹ. یو نیڈ ہمارے ڈائبٹیز میں سبھی کام آتے ہیں، آپٹومیٹرسٹ، فزیو تھراپسٹ، فوڈ کیئر اسسٹنٹس، پوڈائٹرسٹ. تو الائڈ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی باڈیز ہونی چاہیے جو ریکگنائز کریں. ابھی انفارچونیٹلی نہیں ہیں. ایک موقع ہمیں ملا تھا جب منسٹر صاحب ہیلتھ کے پروونشل
سعد نیاز آئے تھے, انہوں نے کہا بھائی سندھ کے اندر تو کم سے کم یونیورسٹیز میں وہ کورسز شروع ہو جائیں جو الائڈ ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے ڈائبٹیز کے. تو وی ور لکی دیٹ 5 آف دا یونیورسٹیز ایکسیپٹڈ ٹو ہیو ڈائبٹیز ایجوکیٹر کورس دیئر. اس دوران میں ہم نے ارم غفور جو ہمارے ساتھ تقریباً 18-20 سال سے ہیں, یہ ماشاءاللہ اب الیکٹ ہو گئی ہیں ایز وائس پریزیڈنٹ آئی ڈی ایف. تو امید یہ ہے کہ آئی ڈی ایف کے اندر کی ایکٹیویٹیز کے اور آئی ڈی ایف اسکول آف ڈائبٹیز جیسے بھی پیٹر نے شیئر کیا, ہمارے کورسز اس میں انڈورس ہو جائیں گے. ایک دفعہ کر چکا رائٹ. تو ڈپلومہ ان ڈائبٹیز ایجوکیشن شروع کرایا, نیشنل ایسوسیشن بنائی ہے. نرسز کے بارے میں ابھی بھی ہم بہت کمزور ہیں. ہم آپ کے تھرو منسٹری تک بات پہنچانا چاہتے ہیں. پاکستان نرسنگ کونسل تک ہم کئی دفعہ جا چکے, ان کے سامنے کیریکولم بھی رکھ دیا. ایڈوانس ٹرینڈ نرسز ہونی چاہیے ڈائبٹیز کی. نرس ایجوکیٹرز پوری دنیا میں, یعنی جو پڑھی لکھی دنیا میں, وہ ڈائبٹیز کا کیئر کرتی ہیں. ہمارے یہاں 1 لاکھ سے اوپر نرسز ہیں, بٹ وی آر ناٹ ایبل ٹو ہیو اینی اسٹرکچرڈ ٹریننگ پروگرامس فار دیم. اس دوران میں آئی ڈی ایف میں نیشنل ایسوسیشن آف ڈائبٹیز ایجوکیٹرز یہ بھی ریکگنائز ہو گئی. ہم نے الائڈ ہیلتھ کیئر پروفیشنل باڈی جو پاکستان میں ہے اس کے پاس جا چکے کہ بھائی یہ آپ ان کو ریگولیٹ کر لیں. اگر ریگولیٹری نہیں ہے تو بھی ایجوکیٹرز کی کوئی گورنمنٹ میں جاب نہیں ہے. ریگولیشن ہو, ان کے ڈیزینیشنز ہوں, اسٹیٹس ہو, تو دے آر ایبل ٹو ڈیلیور دین فار دا کمیونٹی ایز سچ. اگلی بات ہے پرائمری پریونشن کی, جو پیٹر نے بھی کی اور ہمیں بھی کرنی چاہیے, اور کل بھی اس پہ کافی بات ہوئی کہ ڈائبٹیز کیئر کا امپورٹنٹ آسپیکٹ ڈائبٹیز پریونشن ہونی چاہیے. اگر ہم ڈائبٹیز پریونشن کی بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم ڈاکٹرز ہیں تو پریونشن کی کون بات کرے گا. تو ڈائبٹیز پریونشن اینڈ اویئرنیس ایک مین کمپوننٹ ہے. یہ پیٹر شواش پچھلے 15 سالوں سے پاکستان آ رہے ہیں, ویری ڈیڈیکیٹڈ فار پرائمری پریونشن پروگرامز. اس بارے میں ہم بھی چاہتے تھے کہ کچھ کام ہو. تو ریپڈ اسکور سب جانتے ہیں, ہم نے ڈیولپ کیا کہ بھائی 30 سیکنڈز میں یو کین نو یور اون رسک. یہ ہم منسٹری کے پاس لے کے گئے, فیڈرل منسٹری کے پاس. یہ جیسے کووڈ کے زمانے میں پاکستان کی سکسیس اسٹوری کی ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ فون میسیجز آ جاتے تھے, آنسرنگ مشینز پہ تھی, بھائی صفائی کا خیال رکھیں, ڈسٹینس رکھیں, ماسک پہنیں. یا بریسٹ کینسر کی کمپین ہوتی ہے نومبر میں کہ بھئی بریسٹ کینسر پھیل رہا ہے, بچا جائے. ہمارا کہنا ہے یہ ریپڈ اسکور ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی لے لے اور اس کے میسیجز آتے رہے کہ بھئی آپ کا ویسٹ کتنا ہے, آپ کی ایج کتنی ہے, ڈائبٹیز. صرف 3 سوال ہیں, 30 سیکنڈ میں پتہ چل جائے گا کہ ایم آئی ڈائبیٹک اور ناٹ. تو یہ آنسرنگ مشینز پہ ہونا چاہیے, ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے تھرو ہونا چاہیے, موبائل ٹیکنالوجی کے تھرو ہونا چاہیے. تو پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی نے بالآخر کئی سالوں کے لوگوں کی کاوشوں کے بعد ایک پرائمری پریونشن پروگرام رول آؤٹ کیا. اس میں آسمہ اور نازش, ارشد حسین, یہ 3-4 لوگ ہیں جنہوں نے پورا نیشن وائڈ پروگرام لکھا ہے. اب اس کا پائلٹ چل رہا ہے, بٹ آئی تھنک ادھر بھی ہمیں پرابلم ہوتی ہے فنڈنگ کی کہ بھائی لوگ کارپوریٹ سیکٹر کا بھی انٹرسٹ مینجمنٹ میں زیادہ ہوتا ہے, پریونشن میں کم ہوتا ہے. تو وہ فنڈنگ کی وجہ سے جیسے رول آؤٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. سر اس میں پروونشل گورنمنٹس نے بھی سائن کر لیے تھے MOU, KPK نے سائن کیا, سندھ نے سائن کیا, بلوچستان نے سائن کیا, مگر جیسے رول آؤٹ ہونے چاہیے نیشنل لیول پروگرامز ویسے نہیں ہیں. اور میں پرائمری کیئر ڈائبٹیز ایسوسیشن کو مینجمنٹ سے زیادہ اس نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ دے آر ویری امپورٹنٹ پلیئر. اور کل بھی ساری ایکٹیویٹیز انہوں نے بتائیں, اسٹوڈنٹ چیپٹر, ویمن چیپٹر, یہ سندھ کے اندر ٹرین چلانا, آل اویئرنیس از بیسیکلی فار پرائمری پریونشن. سو آئی ایم پلیز ٹو سے کہ PCDA is also part of IDF, very much part of IDF. In fact, one of the most active association nowadays as regards representation of Pakistan diabetes community of healthcare professionals in the IDF. ایک سمپل میسیج میں آج لایا ہوں, دس از نیو فار ایوری بڈی, کیونکہ میں نے اب تک کہیں یہ آؤٹ نہیں کیا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ عوام کے لیے ایسا میسیج ہو جو بالکل کرسٹل کلیئر ہو, آسانی سے یاد ہو جائے. تو نیشنل ویٹ پاکستان کا کتنا ہونا چاہیے ایوریج میں اگر ڈائبٹیز سے بچنا ہے؟ تو جن کی بھی ہائٹ 5 فٹ ہے یا 5 فٹ کے اراؤنڈ ہے ان کے لیے میکسیمم ویٹ 50 کلو ہونا چاہیے. اب یہ آسانی سے یاد ہو سکتا ہے.
5 فٹ کی ہائٹ 50 کلو, 5.5 فٹ تو 60 کلو, اور 6 فٹ تو 70 کلو. اب یہ بہت آسان ہے یاد ہونا. اب لوگوں کو یہ نہیں کسی سے بھی آپ بات کرتے ہیں نا ویٹ کی, وہ کہتا ہے ہمارا قد کاٹ دیکھیں, ہمارا BMI دیکھیں, ہماری ایتھنیسٹی دیکھیں, ویسٹ سرکمفرنس کی بات کر رہے ہیں یا BMI کی بات کر رہے ہیں, ویسٹ ہپ ریشو زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ویسٹ آرم سرکمفرنس زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ویسٹ سرکمفرنس, اسی میں آپ کو گھما دیتے اور پھر خود کھانے بیٹھ جاتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں اگر قوم کو ہیلدی ویٹ بڑھانا ہے تو پاکستان کی 90% کمیونٹی بٹوین 5 فٹ اینڈ 6 فٹ ہے. تو یہ 90% کمیونٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر ہم انہیں سمپل میسج دے دیں کہ جناب 50 کلو سے 70 کلو میں ہونا چاہیے. اب کوئی اگر ایک آدمی بہت ذہین ہو وہ کہے جی میرا تو نہ 5 فٹ 6 انچ ہے نہ 6 فٹ ہے, میرا تو 5 فٹ 9 انچ ہے, تو میرا تو کوئی کٹ آف ہی نہیں بتایا. تو جواب یہ کہ یار کٹ آف تمہارا 60 اور 70 کے درمیان یعنی 65 ہونا چاہیے. یہ IQ گیمز جو کھیلتے ہیں بچے یہ وہ بتا سکتے ہیں. بہرحال دس از اے سمپل میسج آئی وانٹ ٹو ٹیک ٹو دا پلیٹ فارم دیٹ فار Pakistan, landscape changing diabetes now is concentrating on weight, and weight is these ranges which I am suggesting. Policy planning اور ایڈوکیسی پر آ جاتے ہیں, اور اس میں بہت فقدان ہے. اور سر آپ کے تھرو ہم فیڈرل منسٹری تک بات پہنچانا چاہتے ہیں. یہاں بہت سے کولیگز ہیں جن کا پروونشل منسٹریز میں ہاتھ ہے, تو وہ پروونشل منسٹری تک پہنچا دے. کل بھی میں نے بات کی تھی, ٹیکسز لگائیے. فار ایگزامپل ٹیکسز آن سویٹنڈ بیوریجز. تو یہ غریب قوم جو 55 ارب بوتلیں پی جاتی ہے ایک سال میں, اگر 1 روپیہ بڑھا دیں گے تو 55 ارب روپے ملیں گے. سر یہ غریب قوم 55 ارب بوتلیں پیتی ہے ایک سال میں سافٹ ڈرنکس کی, 250 ml والی, اور باقی اس کے علاوہ وہ میں بتا نہیں رہا کیونکہ اس کا حساب کتاب نہیں ہے کہ آدمی روح کی افزائش کے لیے روح افزا کتنا پیتا ہے اور 8 رس اور 9 رس کتنا پیتا ہے, اور جو سویٹنڈ ملکس ہیں وہ کتنے پیتا ہے, اور جو ہماری ٹریڈیشنل ہوم میڈ جوسز ہیں وہ جن کا کوئی حساب نہیں ہے. یہ سب کا حساب لگا کے اگر ہم ٹیکسز بڑھا دیں, اب یہ پیسے آپ جنریٹ کر اور یونیورسل ہیلتھ کوریج پہ لگا دیں, اسکریننگ پہ لگا دیں, اور آپ جو ہے پرائمری پریونشن پروگرام پہ لگا دیں. تو یہ ہم سجیسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو, کئی سالوں سے سجیسٹ کر رہے ہیں. افسوس کی بات یہ اگر آپ لیٹر میں پڑھیں گے تو ابھی یہ پروفیسر اختر حسین کا نام ہے جو پریزیڈنٹ IDF مرحوم, یہ پیٹر شوارز کا نام تھا جن کی ابھی آپ نے لیکچر سنا. ہمارے پاکستان سے کوئی سپورٹ نہیں کری کسی ایسوسیشن میں, and we would like all the association and through this forum requesting the senior colleagues to please look into it to support such kind of activities. اب اسی کے اندر یہ دیکھیں, یہ any policies on marketing of food in children, any policies to reduce salt consumption, policies for saturated fatty acids, policies for saturated fats, policies for trans fat acid elimination, ban on eliminate trans fatty acids, taxes on beverages. یہ دیکھیں جو بڑے کنٹریز ہیں, یعنی یہ نہیں کہہ رہا امریکہ یورپ, بحرین اور کویت اور عمان دیکھیں, they are having these policies. اب ہمارے ملک میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یہ پاکستان ہے, ایک بھی پالیسی ہم نہیں بنا پائے اب تک. کتنے افسوس کی بات ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ڈائبٹیز اس پورے ایریا میں ہمارے یہاں ہیں. تو جب تک ہماری, کل بھی ظفر مرزا صاحب سے رات میں بات ہوئی تھی کہ بھئی ڈائبٹیز مینجمنٹ خالی دوائیاں نہیں ہیں, ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. اور اگر آپ پالیسیز چینج نہیں کریں گے, فوڈ ٹیکنالوجی کی, فوڈ سپلیمنٹیشن کی, فوڈ لیبلنگ کی, تو کیسے ہوگا. میں نے ایک دفعہ کہا, پتہ نہیں کسی نے ہماری بات لی نہیں, خیر میری ہر بات شاید لے بھی نہیں سکتے لوگ, بھئی زبیدہ کا دسترخوان ہے, ڈالڈا کا دسترخوان ہے, آپا اور بھائی کے دسترخوان ہیں, بھئی کوئی ہیلتھ کا بھی دسترخوان ہے تو ایک ہیلدی دسترخوان بنا دیا جائے, اور آپ ہیلدی بریانی کھلائیں. لوگوں نے بریانی کھانی ہے, آپ ہیلدی بریانی کھلا دیں. بچوں نے پیزا ہی کھانا ہے, آپ ہیلدی پیزا بنا لیجئے, اس میں کیا حرج ہے. یہ تو ملک و قوم کے لیے ہوگی. تو اس لیے ایسی چیزوں کے لیے پالیسیز بنانا. اب یہ دیکھیں یہ اور ٹائٹ اور ٹفر ہو گیا, مجھے تو یہاں سے نظر بھی نہیں آ رہا. Recent national risk factor survey in which blood glucose was measured.
time bound national targets for NCDs, operational policies and strategies for diabetes, vertical programs and policies addressing diabetes, vertical programs addressing overweight and obesity. 15 سال پہلے ہم نے منسٹری کو لکھا تھا کہ پاکستان میں 1 کروڑ بچے موٹے ہو گئے، اگر ان کو نہیں روکا تو ان کو ایڈولسنٹس میں جا کے ڈائبٹیز ہو جائے گی. اور پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ نہیں ہوا، ڈائبٹیز ہو گئی بچوں کو. اب آپ 20 25 سال کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں. اب اگر کہیں تو پھر لیٹر لکھ دیں. اب لیٹر لکھیں گے کہ 8 سال سے کم بچے ڈائبٹیز کے دروازوں پہ کھڑے ہیں. کچھ نہیں کریں گے، 10 سال بعد یہ بھی کروڑوں بچے ڈائبیٹک ہو جائیں گے. تو نیشنل لیول کی پالیسیز بننا. اب اس میں افسوس ہے، آپ دیکھیں ہم پاکستان جبوتی اور افغانستان اور صومالیہ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے. کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے سوائے ایک ہم بلڈ گلوکوز ہو جاتی ہے ہمارے ہاسپٹلوں میں، اور ایک ڈائبٹیز رجسٹری کا چھوٹا موٹا خاکہ بنا ہوا ہے. معاف کیجیے گا، چونکہ میرا ٹاپک ہی لینڈ اسکیپ تھا تو جو لینڈ اسکیپ ہے وہی دکھا رہا ہوں. میں آپ کو کشمیر کی تصویریں نہیں دکھا سکتا، میں آپ کو سوات اور نتیا گلی کی تصویریں نہیں دکھا سکتا. مجھے تو آسمان نے لینڈ اسکیپ آف ڈائبٹیز کیئر کا کہا ہے، تو جو ڈائبٹیز کیئر کا لینڈ اسکیپ ہے وہ ہم آپس میں شیئر کر رہے ہیں. تو ایڈوکیسی کی ضرورت ہے، پرائیویٹ پبلک ہیلتھ انیشیٹوز کی ضرورت ہے، پبلک ہیلتھ NCDs پروگرامز کی ضرورت ہے، ٹیکس پالیسیز کی ضرورت ہے. آئی کم ٹو مائی فائنل پارٹ آف دا ٹاک، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ اس سے زیادہ اگر ہم نے بات کی تو گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے. تو ناؤ ٹاکنگ آف چلو ہم ڈائبٹیز کیئر پروگرام اگر بنائیں نیشنل لیول پہ تو وہ کیسا ہونا چاہیے. تو دیکھیں نیشنل لیول کا پروگرام آپ بغیر گائیڈ لائنس کی نہیں بنا سکتے. تو پہلا کام ہو آپ کے پاس گائیڈ لائنز ہونی چاہیے کہ اس کی مینجمنٹ کیسے ہو. یہ گائیڈ لائنز ہم نے بنائی تھی 2017 میں. ان گائیڈ لائنز کے اندر مین کام جو رکھا تھا وہ دیکھیں پلیز اس پر ہے، آپٹیمل مینجمنٹ آف ڈائبٹیز فرام پرائمری ٹو سیکنڈری ٹو ٹرشری کیئر لیول. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ کہ پرائمری میں کس مریض کو دیکھا جائے، سیکنڈری میں کسے دیکھا جائے، ٹرشری میں کسے دیکھا جائے. The next document on it was developed by PES and I was part of the authorship, in fact editors. تو یہ گائیڈ لائنز 2020 میں پبلش ہو گئیں فار ڈائبٹیز. دوسرا کام ہونا چاہیے آپ کے پاس ڈیٹا اسٹینڈرڈائزیشن ہو. تو آپ کے پاس رجسٹری ہونی چاہیے. جب ڈائبٹیز رجسٹری ان پلیس آ جائے جہاں سیکنڈری ٹرشری اینڈ پرائمری کیئر لیول والے اپنا ڈیٹا ڈال سکیں تو آپ پالیسی بنا سکتے ہیں، آپ مینجمنٹ اسٹریٹجیز بنا سکتے ہیں، آپ کاسٹ افیکٹو مینجمنٹ کی بات کر سکتے ہیں، آپ گورنمنٹ کو بتا سکتے ہیں کہ کہاں زیادہ پیسہ لگانا چاہیے کہاں کم. کل بھی بات آئی اور میں بہت خوش ہوں، غوری صاحب نے بتایا کہ جو PC1 ڈائبٹیز کا موو ہوا تھا یہ دوبارہ سے ری انسٹیٹ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ پیسہ پرائمری کیئر میں، پرائمری پریونشن میں لگانا چاہیے. تو دس از ہاؤ رجسٹریز کین ہیلپ پیپل. اور ہم یہ اس فورم سے اور اسپیشلی ناؤ PCDA کو جب میں کہہ رہا ہوں اس کا نام SCDA ہو جائے، سیکنڈری کیئر ڈائبٹیز. آئی ایکسپیکٹ PCA ٹو ٹیک تھنگ آن بورڈ ایٹ لیسٹ ایز سیکنڈری کیئر لیول کے سب ڈیٹا انٹری ڈیٹا رجسٹری کے تھرو ہونی چاہیے. اور سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مصطفیٰ بھائی سے کہیں ڈیزیز رجسٹریز کو ناؤ EMR نادرا کا لے کے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ان رجسٹریز کو ہاؤس کر دیں اسلام آباد میں، NIH کے اندر پلیس کر دیں، نیشنل ڈیٹا سینٹر میں پلیس کر دیں تاکہ یہ رجسٹریز فیڈرل گورنمنٹ کی اونرشپ میں آ جائیں. اور میں فرام دا پلیٹ فارم آف ہیلتھ ریب، ہیلتھ ریسرچ ایڈوائزری بورڈ کا چیئرمین ہمارے فاؤنڈنگ چیئرمین بلو صاحب ہیں، اور اس بورڈ میں ظفر مرزا صاحب بھی ہیں، گوندل صاحب بھی ہیں، ضیاء الحق صاحب بھی ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، 5 وائس چانسلرز ہیں. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ رجسٹریز کو سر آپ پلیس کروا دیں گورنمنٹ میں. فائنل بات یہ ہے کہ میں یہ پروپوز کر رہا ہوں کئی سالوں سے، چونکہ میں پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ نہیں ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی اس بیچارے کو کیا پتہ یہ تو کلینیشین ہے. تو اور چونکہ میں سچ بات ہے کلینیکل کے اندر یہ بات رکھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو مجھے نہیں پتہ کس کا کام ہے. میں اس کے لیے تیار ہوں کہ جو مجھے استعمال کر لے. آئی ووڈ لائک ٹو سی دس نیٹ ورک. اور جیسے آج پیٹر نے بھی اپنی تقریر میں کہا آپ کے پاس پرائمری کیئر سینٹرز ہونے چاہیے. اگر 3000 پرائمری کیئر سینٹرز بن جائیں اور 300 سیکنڈری کیئر سینٹرز ان کو سپروائز کر لیں اور ٹرشری کیئر کے 30 سینٹرز، تو پورے پاکستان کے اندر نیشنل ڈائبٹیز نیٹ ورک ود اسٹینڈرڈائزیشن آف کیئر بن سکتا ہے.
اور میں اس کے لیے پروپوز کرتا ہوں ماڈل کے لیے کہ وہ آگے جا کے کراس فائنینسنگ ہو جائے، تو آپ کنسلٹیشن فری دیجیے، میڈیسنز 50% کاسٹ پہ دے دیں، انسولینز اور لیبز آپ 25% پہ دیں، ایجوکیٹر سروس اور ڈیٹا انٹری یہ آپ فری کر دیں۔ یہ بالکل سیلف سسٹینیبل ماڈل پر ہم کلینکس بنانا چاہتے ہیں پورے پاکستان میں، اور کام شروع ہو چکا ہے ان پر۔ کچھ کلینکس بن چکی ہیں جن کی ریپرزنٹیشن یہاں موجود ہے۔ ابھی لیٹلی ہم نے گرین اسٹار کے ساتھ MOU سائن کیا ہے۔ گرین اسٹار کے 7,000 آؤٹلیٹس ہیں پورے پاکستان میں، 2,000 میں ڈاکٹرز بھی پلیسڈ ہیں۔ ہمارا کہنا یہ وہاں یہ نیشنل ڈائبٹیز نیٹ ورک کام کر سکتا ہے۔ اس طرح کئی نیٹ ورکس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، اور اس میں اب جو لاسٹ ایئر سے مجھے چانس ملا ہے ٹو کم ایٹ انڈس، تو یہاں یہ سب کچھ موجود ہے۔ صرف ہمیں یہ پائلٹ پروجیکٹ کر کے دکھانا ہے۔ دیر آر اراؤنڈ 100 ان کی پرائمری کیئر سیٹ اپس اور انیشیٹیوز ہیں۔ ان میں پرائمری کیئر کیسے مینیج ہو، انہی کا سیکنڈری کیئر ہے جو ہمارے کورنگی میں بھی چل رہا ہے، مظفر گڑھ میں بھی، لاہور میں بھی، اور انہی کا ٹرشری کیئر۔ دس از اے ویری گڈ ماڈل۔ I hope I am able to show after 2-3 years, 5 years, what has been the tremendous impact as regards management, as regards prevention, as regards cost effectivity, as regards outcomes, prevention of complications, if we are able to develop this model in this way. تو رول آف ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز ہونا چاہیے۔ یہ خاور کاظمی اور ہماری کاوش سے ایک کارڈیو میٹابولک فورم بنا ہے، PSIM بھی اس میں انوالو ہے، کئی سوسائٹیز آن بورڈ آ چکی ہیں، مگر اگین کہتے ہوئے افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہماری وہ اسپیڈ نہیں ہو پا رہی انٹیگریشن کی جو ہونی چاہیے، بٹ اٹ از بینگ ڈن۔ آخری پوائنٹس وہ ہیں جو ڈائبٹیز ریسرچ کا مجھ سے کہا گیا تھا کہ ریسرچ کا لینڈسکیپ کیسا ہے پاکستان کے اندر فار ڈائبٹیز ریسرچ۔ تو یہ ایک اسٹینفرڈ یونیورسٹی سے ڈاکیومنٹ نکلتا ہے، السیویئر پبلش کرتی ہے، 2025 اگست میں نکلا ہے، فار 2024 تک کے دنیا بھر کے 2% ٹاپ سائنٹسٹ، جن میں میتھمیٹیشین، ایگریکلچر، IT، میڈیسن، سرجری سب آتا ہے، تو ٹاپ 2% سائنٹسٹ میں الحمدللہ ہمارا نام ہے آف دا ورلڈ، leading researcher from Pakistan in diabetes endocrine and 4th nationally in the field of medicine۔ تو ریسرچ کے لینڈسکیپ پہ کسی نہ کسی درجے میں پاکستان ہیں۔ اس کے بعد سے ہم نے 2025 میں تقریباً 15 پبلیکیشنز ہو چکی ہیں۔ ذوالفقار بھٹا صاحب کا بھی نام اس میں ہے، پروفیسر ضیاء الحق صاحب کا بھی نام اس میں ہے۔ کئی لیڈنگ لوگ ہیں جن کی ریسرچز نیشنلی اور انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو رہی ہیں۔ ان کو اب سائلوز کے بجائے انٹیگریشن اور کولیبریشن کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو فائنلی بالکل یہ میری لاسٹ سلائیڈ ہے۔ جو کام ہو چکے ہیں، دس از گرین، آلریڈی ڈن، یلو از نیڈ اسٹرینتھننگ، اینڈ ریڈ از ارجنٹ اٹینشن از نیڈیڈ۔ اب میں اس سے زیادہ کلیئر میسیجز شاید نہ دے پاؤں۔ تو یہ کام ہو گئے ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ چل رہی ہے، ٹرشری کیئر کے لیول پہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اب ایکسٹرا کام کرنے کی، گائیڈ لائنز بن گئی ہیں، ایفیلیشنز ہو گئی ہیں، پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اپنا کام کر رہی ہے، سیکنڈری کیئر میں PCD اپنا کام کر رہا ہے، نیڈیب اپنا کام کر رہا ہے، پرائمری کیئر گائیڈ لائنز بن گئی ہیں، یعنی بالکل بلیک سچویشن نہیں ہے، کافی کام ہو گیا ہے۔ نیڈز اسٹرینتھننگ، آپ کو ملٹی ڈسپلنری کیئر ٹیم کا کانسیپٹ اسٹرینتھن کرنا ہے، GDM پروگرام کو اسٹرینتھن کرنا ہے، فٹ ایمپوٹیشنس کو کم کرانا ہے، اور انسولین بینک، انسولین ایکسیسیبلٹی کو انشور کرنا ہے۔ بنے ہوئے ہیں، کافی جگہ ڈیلیوریز ہو رہی ہیں، مگر یہ نیشن وائڈ ہو جائے۔ ڈائبٹیز رجسٹری بنی ہوئی ہے، یہ اسٹرینتھن ہو جائے، ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز ہیں، اپنا کام بھی کر رہے ہیں، یہ انٹیگریٹ ہو جائیں، ٹائپ 1 کی گائیڈ لائنز بنی ہوئی ہیں، امپلیمنٹ ہو جائے، پرائمری پریونشن پروگرام چل رہا ہے، یہ اسٹرینتھن ہو جائے، ایٹسیکرا۔ اب ذرا لال پر آئیے گا، بس ذرا یہ لاسٹ سلائیڈ ہے پلیز، یہ لال والے کام دیکھ لیں، یہ سارے لال والے کام ہیں جو ہونے باقی ہیں۔ گورننس سر، کوئی تو اون کرے نا ڈائبٹیز پروگرام کو، نیشنل لیول پہ ڈائبٹیز پروگرام کو اون کر لیں۔
پیڈیاٹرک اینڈ چائلڈہڈ اوبیسٹی پہ ابھی تک بہت زیادہ کام نہیں ہوا. ایکسیسبلٹی اینڈ افورڈیبلٹی آف میڈیسن, پبلک ہیلتھ انٹیگریشن اینڈ پروجیکٹس, اسٹینڈرڈائزیشن آف ڈائبٹیز کیئر, یعنی ڈیٹا انٹری شروع ہو جائے, ریسرچز ڈائبٹیز کے حوالے سے شروع ہو جائیں. جیسے پیٹر شواس نے بتایا, فاسٹنگ اینڈ ڈائبٹیز, کتنا کام پاکستان میں فاسٹنگ سے ہو سکتا ہے. کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں. فاسٹنگ کو ہم کیوں نہیں شو کر سکتے کہ اٹ از ہیلتھ اکنامیکلی بیٹر, اٹ از آؤٹ کم ریلیٹڈ بیٹر, ویٹ پیرامیٹرز اوبیسٹی کے بچے ہو جاتے ہیں. پھر آپ کیا سال کی فاسٹنگ پہ جا سکتے ہیں؟ آئیے رمضان فاسٹنگ سے اس کو آپ آگے لے جائیں, ویکلی فاسٹنگ, منتھلی فاسٹنگ. یہ پوری دنیا میں انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ کا شور مچ گیا. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کرتے آئیں فاسٹنگ, صرف اس کو سائنٹیفک بنا لیں تاکہ وہ آؤٹ کم ہو جائیں. تو سو مینی ٹائپ 5 ڈائبٹیز کی بات ہے, صرف ہمارے ملکوں میں ٹائپ 5 ڈائبٹیز, یعنی جو بی ایم آئی لیس دین 18.5. ابھی ظفر مرزا صاحب اور ہم بات کر رہے تھے, کیا بیہیویئر رسک فیکٹرز کبھی اسیس ہوئے کنٹری میں؟ نہیں ہوئے. آنسر ہے کہ نہیں ہوئے. ساؤتھ ایشینز میں کیوں ڈائبٹیز زیادہ ہے, افریقہ میں کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہم جینیٹیکلی پرون ہیں. کون سے جینیٹک مارکرز ہیں ہمارے, ان کو کیسے ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے, ایپی جینیٹک فیکٹرز کے. سو مینی ٹاپکس اینڈ ریسرچز وچ وی نیڈ ٹو کور انشاءاللہ. سو ارجنٹ اسٹیپس ریکوائرڈ, رول آؤٹ پرائمری پریونشن پروگرام, اسٹارٹ نرسنگ ٹریننگ پروگرام, فیسیلیٹیٹ نیٹورکنگ, اسٹینڈرڈائزیشن آف کیئر, سپورٹ دا رجسٹری, انوالو ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز اینڈ ایڈریس دا پالیسی چینجز. یہ میرے لیڈنگ کولیبریٹرز ہیں نیشنل اینڈ انٹرنیشنل, اینڈ آئی تھینک یو آل فار یور اٹینشن. Thank you very much, sir, for such an enlightening talk. For our next presentation, it's our privilege to have Professor Dr. Zafar Mirza with us. He is an adjunct professor of health system and population health at Shifa Tamir Millat Hospital. He is president of Pakistan Association of Lifestyle Medicine, former federal health minister, and former director of health system development at WHO. Dr. Zafar Mirza has played a pivotal role in shaping health policy and systems in Pakistan and beyond. Sir, we are honored to have you with us and look forward to your valuable perspective. بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, thank you very much for inviting me to this very important platform. Many learned senior people are sitting here, and I will talk about only few points with reference to diabetes. Thank you. But not just diabetes, I would also like to place the crisis of diabetes in Pakistan within the larger framework of public health crisis in Pakistan. I think it is very important that we zoom in on one particular issue in the healthcare context, but then also zoom out and try to understand that what is the context within which we are trying to resolve one particular problem. Often when we specialize in one area, we become also subconsciously, not deliberately,
we develop a very tunnel vision about that issue. And it is important for human psychology to take a step back from time to time and try to look at the problem from within a broader perspective. When I look at the problem of diabetes in Pakistan, as somebody who consider himself as a student of public health and health systems, my last position in World Health Organization was Director Health System Development, which took me to more than 70 countries in this world and gave me an opportunity to study and look at how health systems develop and how they address various issues of healthcare in their own contexts. And since I also had an opportunity to look at the health system of Pakistan from a position where one can have a broader view, we also had an opportunity to deal with one of the most important public health emergency in Pakistan, which was COVID-19. And Alhamdulillah, Pakistan did well in addressing the problem of COVID-19, unlike many of our neighbors. Many of those health systems which are much more well-resourced, which have much more financing, which have much more expert health workforce, and yet World Health Organization categorized Pakistan as one of the 7 successful examples in the world to deal with a public health crisis of a magnitude which we call global pandemic. So when I think about diabetes as a public health person with this background, for me, one thing which strikes me very strongly is that when I sit with clinicians and very capable, very wise practitioners of medical science, the discussion revolves more around the management of the problem. It does not go into the causes of the problem. Can I have my first slide, please? I have only 5-6 slides in which I want to make few very important key points today. For me, a central question is that why Pakistan has such high prevalence of diabetes and incidence, especially of type 2 diabetes, mainly of type 2 diabetes. We all know these figures. 34.1% of adult population between 20 and 79 years is suffering from type 2 diabetes. In nominal terms, it comes to 34.5 million people. Many countries are smaller than this figure, 34.5 million. But just to bring a perspective to this figure, Dr. Basit Saab will vouch me that only in 2000, this figure of which we have today, 34.5 million, it was only 5 million in 2000. In our lifetime, in last 25 years, the figure has jumped from 5 million to 34.5 million. And to bring another perspective to this figure is projected to be 70 million in 2050.
when Pakistan's population will be round about 350 million, our population living with diabetes, adult population living with type 2 diabetes, will be touching 70 million people. These are horrifying figures. We should feel scared. And then we say that every fourth adult in Pakistan is suffering from diabetes. Recently, I was sitting with a researcher who has done a study, Basit Saab. You must be aware of it. The sample size was about 12,000 people. And their figure, if we translate it into how many adults are suffering from diabetes, it is not fourth adult, it is actually every second adult. In some urban centers, it is every second adult is suffering from type 2 diabetes. So the question that I ask myself is, what is wrong with us? What went wrong that we have this disaster? And I think this should be the central question for policymakers, for responsible clinicians, for leaders in medical profession, that what has gone wrong? It is just like that when we just talk about managing diabetes, it is like mopping the floor. You all know about this, that if there is a tap which cannot be fixed and it is constantly wetting the floor, we have two options. We can continue to mop the floor, or we can actually also get